اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب یہ جھنڈے لپیٹ لو, نیچے کر لو, جھنڈے لپیٹ لو, نیچے کر لو. سب بچوں سے بھی لے لو, جھنڈے لے لو, سارے نیچے کر لو, پیچھے والے سے بھی. شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم بزرگوں, برادری کے تمام بزرگوں, میری ماں بہنوں, نوجوانوں, میڈیا سے آئے تمام دوستوں, جہاں جہاں میری آواز اس محلے سے باہر جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, میڈیا کے کیمروں کے ذریعے, سب کو السلام علیکم. ساتھیوں سے گزارش ہے کہ یہ جو میڈیا کے ساتھی آئے ہوئے, یہ باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں ہمارے, ان کے کیمروں کے آگے نہیں آنا ہے, ان کے کیمروں کے آگے نہیں آنا ہے, اور ان کو کوئی تکلیف پریشانی نہ ہو. اور اب جو جہاں کھڑا ہے بس وہیں رہے, آواز نہ, آواز شور نہیں کرو. اب کوئی میرے بزرگوں, نوجوانوں, میری ماں بہنوں, الیکشن کے دور میں ہر کوئی آ کر اس جگہ سے سامنے سننے والوں کو یہ کہے گا کہ بھائی آپ کا جو بھی مطالبہ ہے وہ سارے مطالبے پورے کر دیں گے, آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دیں گے آپ کو, بس ایک دفعہ آپ ہمیں ووٹ دے دو. اگر 70 سالوں سے پاکستانیوں سے کیے جانے والے وعدے, اگر اس میں سے 10% بھی سچائی ہوتی تو آج ہمارے گلی محلوں کے یہ حالات نہیں ہوتے کہ آج دنیا جب چاند پر جا رہی ہے اور ہمارے شہر میں روزانہ گٹر میں گر کر بچے مرتے ہیں, ہم ابھی گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکے. اور یہ کوئی گاؤں گوڑ دیہات نہیں ہے, پاکستان کو 70% آمدنی کما کر دینے والا شہر ہے, جہاں پر روزانہ ٹی وی پہ خبر چلتی ہے کہ کسی محلے میں معصوم بچہ گٹر میں گر کر 2 دن کے بعد اس کی لاش ملتی ہے, پتہ چلا گٹر کا ڈھکن نہیں ہے. لیکن 70 سالوں کے وعدے اٹھاؤ گے تو ابھی دودھ کی نہریں بہنی چاہیے. تو میری ماں, بہنوں, بزرگوں, نوجوانوں, کیا گارنٹی ہے, تمہارے پاس کیا پیمانہ ہے کہ مصطفیٰ کمال بھی آج یہاں کھڑا ہے تمہارے سامنے, اور کیا گارنٹی ہے کہ میں جو بات کروں گا وہ بات پوری ہوگی. اس کا ایکو کم کرو, کون ہے ساؤنڈ والا, اس کو ایکو کم کرو, بیس بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان بنایا ہے, دنیا بنائی ہے, انسانوں کے اندر کے حالات پتہ کرنے کے لیے کوئی مشین ایجاد نہیں کی کہ اب ادھر لگاؤ تو پتہ چل جائے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان بنایا ہے, اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر کے حالات, جھوٹ اور سچ نکالنے کے لیے رب اس پر حالات ڈالتا ہے. حالات 2 طرح کے حالات ڈالتا ہے. ایک اس کو نوازتا ہے, اس کو طاقت دیتا ہے, اس کو پیسے دیتا ہے, اس کو حکومت دیتا ہے, اس کا ظرف آزماتا ہے, بندے کا ظرف آزماتا ہے. جب انسان کو سب کچھ مل جائے, طاقت, پاور, شہرت, پیسہ, تو اس کے اندر کا انسان باہر آ جاتا ہے, تو اس کے ظرف کا پتہ چلتا ہے. اور دوسرا پیمانہ یہ ہے کہ انسان سے جب رب سب کچھ چھین لے تو اس کے صبر کو آزماتا ہے کہ آیا کہ وہ چھن جانے پہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ 2 طریقے ہیں دنیا میں انسانوں کے اندر کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے. 2 طریقے آپ کے دوران, آپ کے درمیان. بیٹا تھوڑی سی آواز اور اونچی کرو, کچھ کرو اس کے اندر ہلکی سی. آپ کے نہیں, نعرے نہیں, سنو میری بات سنو, نعرے نہیں, سنو. آپ کے ہم آپ زندگی میں لوگوں سے ملتے ہیں, 20 سال ہمارے ساتھ اس نے عمر ٹائم گزارا ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے بہت شریف انسان ہے, بہت ایماندار ہے, بہت کردار والا ہے.
ایک دم سے اچانک اس کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی سیٹ مل جائے، کوئی پاور مل جائے، تو پتہ چلتا ہے نہیں بھائی یہ تو بہت بڑا کھانچے باز ہے، اس کو 20 سالوں تک اس کو موقع ہی نہیں ملا تھا، تو شریف بنا ہوا تھا، ابھی جیسے ہی موقع ملا تو یہ اس نے ساری حدیں کراس کر دی ہے نہیں ایسا؟ ہم 10 لوگوں کو ہم روزانہ ہم اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھتے ہیں، میری ماں بہنوں بزرگوں نوجوانوں کہتے ہیں پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا، جس کو چوری کرنے کا موقع ملا اس نے چوری کی ہے۔ یہ عام کہاوت ہے پاکستان میں۔ بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں، اس محلے کے لوگوں، مصطفیٰ کمال کو چوری نہیں ڈکیتی کرنے کا موقع ملا، ڈکیتی کرنے کا۔ کیسے؟ آج سے 22 سال پہلے میرے رب نے مجھے ایم پی اے بنا دیا، آج میری عمر سے 22 سال کم کرو، 22 سال ایک بچہ پیدا ہو کے جوان ہو جاتا ہے، 22 سال میں اس کی شادی ہو جاتی ہے، جب وہ پیدا نہیں ہوا تھا میرا رب مصطفیٰ کمال کو ایم پی اے بنا چکا، 21 سال پہلے میرے رب نے مجھے وزیر بنا دیا، 16 سال پہلے کراچی جیسے بڑے شہر کا میئر بنا دیا، اور آج سے 12 سال پہلے اس پاکستان میں 25 کروڑ انسان رہتا ہے، اس میں سے 104 بندے صرف سینیٹر ہوتے، 104۔ میرے رب نے مجھے سینیٹر 12 سال پہلے پاکستان کا سینیٹر بنا دیا۔ 80 کروڑ روپے لوگ خرچ کرتے ہیں سینیٹر بننے کے لیے، مصطفیٰ کمال کو اللہ تعالیٰ نے سینیٹر بنا دیا آج سے 12 سال پہلے، تو ایم پی اے میں بن گیا، وزیر میں بن گیا، میئر میں بن گیا، سینیٹر میں بن گیا۔ ایک نظامت کے دور میں میرے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے 300 ارب روپے، 30,000 کروڑ، 30,000 کروڑ، 1 کروڑ 2 کروڑ نہیں، 30,000 کروڑ، 300 ارب روپے، 30,000 کروڑ مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں سے خرچ ہوئے۔ مجھے 13-14 سال ہو گئے اس عہدے کو چھوڑے ہوئے، سارے میرے مخالفین، میرے دشمن اس عہدے پہ بیٹھے ہوئے، 30,000 کروڑ میں سے میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی چوری کرنے، حرام کمانے کا الزام نہیں لگا سکتا، نہیں لگا سکتا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہوں صبح دوپہر شام، میری کوئی فائل نکال کر لائے کہ میں نے کوئی پلاٹ لے رکھا ہو، میں نے کوئی شادی ہال بنا رکھا ہو، میرا کوئی ہائیڈرنٹ چل رہا ہو، میری کوئی پیٹرول پمپ کی زمین ہو، میرے بہن بھائیوں کے اکاؤنٹوں سے کوئی پیسے نکل رہے ہو، 300 ارب روپے خرچ کی اپنے ہاتھوں سے، میرا دشمن بھی 1 روپے چوری کرنے، حرام کمانے کا الزام نہیں لگا سکتا۔ تو مجھے ڈکیتی کرنے کا موقع ملا، میری ماں بہنوں بزرگوں نوجوانوں، ڈکیتی کرنے کا موقع ملا، میں نے اپنے بچوں کو ایک نوالا حرام الحمدللہ آج تک نہیں کھلایا، اور میری دعا ہے کہ آخری سانسوں تک مجھے ایسے رکھے۔ اب یہ الیکشن کا دور ہے، میں یہاں کیا لینے آیا ہوں؟ تم مجھے کیا دو گے؟ تم مجھے کیا بنا سکتے ہو؟ تمہارے ووٹوں سے کیا میں پہلی دفعہ ایم این اے بنوں گا، ایوانوں میں جاؤں گا، پہلی دفعہ پروٹوکول دیکھوں گا؟ کیا میرے پاس اور آپشن نہیں ہے؟ کیا مصطفیٰ کمال آج جا کر اپنے آپ کو بیچے؟ کون نہیں خریدے گا؟ کون وزیر نہیں بنائے گا؟ کون ایم این اے نہیں بنائے گا؟ میری پارٹی، اے بلدیہ ٹاؤن والوں، آج میرے رب نے میری یہ عزت رکھی ہے، میری پارٹی میں آج یہ مقام رکھا ہے کہ کراچی میں 22 سیٹیں ہیں، 22 ایم این اے کی، میں جس سیٹ پر ہاتھ رکھوں، جس سیٹ کا اشارہ کروں، میری پارٹی ہنس کھیل کر مجھے وہ سیٹ دے گی۔ میری پارٹی ہنس کھیل کر مجھے وہ سیٹ دے گی، جس کراچی کی سیٹ پر۔ ایم کیو ایم کے پاس کراچی میں ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر میں ایک دفعہ بھی نہ جاؤں تو ایم این اے بنوں گا، ایک دفعہ بھی، ایک تقریر بھی نہ کرو، آج بھی ایسی سیٹیں ہیں کہ وہاں سے ایم کیو ایم کا بندہ ایم این اے بنے گا۔ یہ تو بہت مشکل سیٹ ہے، یہ تو بہت مشکل سیٹ ہے، یہاں تو مقابلہ ہے، یہاں تو 10 پارٹیاں ہیں، یہاں تو یہ تو کھمبے والی سیٹ نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ کمال پورا شہر چھوڑ کر ادھر کیا کر رہے آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ بلدیہ والوں، دو وجوہات ہیں۔
ایک تو میں نے اپنی نظامت کے زمانے میں یہاں پر جو کچھ کیا، پانی 60 لاکھ گیلن پانی، اسٹیڈیم، سڑکیں، پارک، ہر چیز جو کر سکتا تھا 4 سالوں میں. لیکن جب 2020-21 میں یہاں پر ایک ضمنی انتخاب ہوا، میں دوبارہ آیا اس علاقے میں، تو میں نے دیکھا علاقہ ایسا ہے جیسے کوئی ابھی جنگ سے باہر آیا ہو، بمباری ہوئی ہے علاقے میں، کوئی جنگ زدہ علاقہ ہے. اور ایسے ایسے علاقے ہیں، ایسے ایسے علاقے، بچوں کے جھنڈے لے لو، ایسے ایسے علاقے ہیں، ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہر 2 مہینے کے بعد 1 گھنٹے کا پانی آتا ہے. 2 مہینے کے بعد 1 گھنٹے کا پانی، سال میں 6 گھنٹے پانی ٹوٹل، پورے سال میں 6 گھنٹے کا پانی. اتنے غریب لوگ ہیں کہ اس علاقے میں لوگ 1 کنستر پانی بھی خرید کر نہیں پی سکتے. دماغ کام نہیں کرتا. کیسے میری ماں، بہنیں، بیٹیاں صبح بچے کو اٹھاتی ہوں گی، اسکول بھیجتی ہوں گی، کیسے شوہر کو کام پہ کیا کرتے ہوں گے بھائی؟ دماغ کام نہیں کرتا. تو میں نے اس وقت اللہ سے مانگی یہ بات کہ رب، مجھے تو نے جو کچھ سکھایا ہے، تو نے سکھایا راتوں کو جاگ کر شہر کو بنانا، تو نے سکھایا. مجھے کچھ نہیں آتا تھا. تو نے مجھے دنیا کے بہترین اس وقت کے میروں میں میرا شمار کروایا. تو نے دنیا بھر سے مجھے میڈل دلوائے. تو نے مجھے کام سکھایا. تو نے مجھے پورے شہر کو بنانا سکھایا. میرے زمانے میں کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا. میں نے دعا مانگی رب سے کہ رب مجھے ایک موقع دو اور مجھے تم رب میری مدد کرے. میں اس بلدیہ ٹاؤن سینٹ 242 کو جب بھی موقع ملا اس کو پاکستان کا ماڈل علاقہ بنانا چاہتا ہوں. میں اس کو ماڈل علاقہ بنانا چاہتا ہوں. میں نے دل میں دعا کی اور میں نے اعلان کر دیا کہ اب جب بھی الیکشن ہوں گے، اس وقت میری پارٹی ڈیفرنٹ تھی، میں ادھر ہی سے الیکشن لڑوں گا. اللہ کا کرنا دیکھو، ہمارا مرجر ہو گیا، الیکشن کی ڈیٹ آ گئی. میں نے بولا میں بلدیہ ٹاؤن جاؤں گا. سب نے، پارٹی والوں نے سمجھا کہ نہیں بھائی وہ مشکل ہے، آپ پارٹی کے سینئر ڈپٹی کنوینر ہو. میں نے بولا مجھے یہ ہار جیت کی پرواہ نہیں ہے، میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے. میں بلدیہ والوں اس بلدیہ کی خوشحالی دیکھ کر نہیں، میں اس کی پسماندگی دیکھ کر یہاں پر آیا ہوں. ریزن نمبر 1 ایک ہے، ریزن نمبر 1 یہ ہے کہ یہ میرے حساب سے پاکستان کا سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ ہے، اس لیے مصطفیٰ کمال نے اس کو چوز کیا. سب سے خوشحال علاقہ نہیں ہے، سب سے پسماندہ علاقہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا واحد علاقہ ہے، واحد حلقہ ہے جہاں پر ہر زبان بولنے والا لاکھوں کی تعداد میں رہتا ہے. یہاں پہ آپ کو شہر میں ایسے حلقے ملیں گے جو صرف مہاجروں کے علاقے ہیں. آپ کو شہر میں ایسے حلقے ملیں گے جو صرف پختونوں کے علاقے ہیں. جو آپ کو شہر میں ایسے حلقے ملیں گے جو صرف بلوچوں کے، سندھیوں کے علاقے ہیں. یہ NA 242 ایسا حلقہ ہے جس میں پورا پاکستان رہتا ہے، ہر پاکستان کی زبان بولنے والا لاکھوں کی تعداد میں رہتا ہے. اگر اس میں سعید آباد ہے، بلدیہ ٹاؤن ہے، پٹنی محلہ ہے، تو اس میں اتحاد ٹاؤن بھی ہے، اس میں 5J بھی ہے، پنجابی بھی ہے، پختون بھی ہے، مہاجر بھی ہے اور دوسری کمیونٹی بھی رہ رہی ہے. تو اگر پورا پاکستان کہیں ایک جگہ دیکھنا ہے تو یہ NA 242 ہے. میں نے بولا میں نے یہی سے الیکشن لڑنا ہے کیونکہ ہمارا اس MQM کا بھی یہ خواب ہے کہ دیکھو میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے، لیکن میں مہاجر ہوتے ہوئے پختونوں کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا، سندھیوں کو، بلوچوں کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا. کیا میں ان کو بولوں پیپلز پارٹی میں چلے جاؤ، ہمارے خلاف کھڑے جاؤ اور دوسری پارٹیوں میں چلے جاؤ؟ پانی اس محلے میں اگر چاہیے تو کیا پانی دروازہ نوک کر کے پوچھے گا کہ بھائی اندر کون رہ رہا ہے؟ مہاجر رہ رہا ہے، پختون سندھی رہ رہا ہے، کون رہ رہا ہے؟ کیا پانی دروازہ نوک کر کے پوچھے گا پہلے؟ اگر مہاجر ہے تو پانی اندر جائے گا گھر میں، ورنہ نہیں جائے گا. ہو سکتا ہے ہم نے شہر بنایا، انڈر پاس فلائی اوور بنائے، تو کیا اس پہ ٹول پلازا لگایا کہ بھائی مہاجر نے بنایا، مصطفیٰ کمال نے، تو صرف مہاجر گزرے گا؟ بھائی سب گزرتے نہیں گزرتے. تو جب کام کریں گے، اگر پانی اس NA 242 میں آئے گا، سیوریج کا پانی صحیح باہر جائے گا، اسکول میں تعلیم ہوگی، تو کیا وہاں پہ ٹکٹ لگائے مہاجروں کے لیے کہ بھائی یہ مہاجر مصطفیٰ کمال مہاجر لے کر آیا ہے تو صرف مہاجروں کے؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. تو جب سب کو فائدہ ہوگا تو بھائی سب کو ساتھ کیوں نہ ملائیں؟
سب کو ساتھ کیوں نہ رکھیں؟ اپنی ویکنیس بنانے کے بجائے اپنی اسٹرینتھ کیوں نہ بنائیں، اپنی طاقت کیوں نہ بنائیں؟ آج اللہ کا شکر ہے جتنی بڑی تعداد میں آپ اس اردو بولنے والے آج یہاں جمع ہیں، کوئی ایسا حلقے میں اس حلقے میں علاقہ نہیں ہے، چاہے وہ پختونوں کا علاقہ ہو، چاہے وہ پنجابیوں کا علاقہ ہو، چاہے وہ محمدوں کا علاقہ ہو، ہر جگہ لوگوں کا یہی رجحان ہے۔ الحمدللہ ہر جگہ لوگوں کا یہی رجحان ہے، ہر رنگ نسل زبان مسلک کا آدمی آج MKM کے جھنڈے کے نیچے اس NA 242 میں آ گیا ہے، الحمدللہ آ گیا ہے یہاں پہ۔ تو یہ دوسری ریزن ہے، یہ دوسری وجہ ہے کہ ایک علاقے میں حلقے میں پورا پاکستان ہے۔ میں اس لیے یہاں آیا ہوں۔ دیکھو میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، اگر ہم سے اچھا کوئی شہر میں ہوتا تو ہمیں اپنے کاموں سے ریپلیس کر لیتا، ہمیں اپنے کاموں سے فارغ کر دیتا، ہماری سیاست ختم کر دیتا۔ آج 15 سالوں کی حکمرانی رہی پیپلز پارٹی کے پاس، 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد اتنا کام کرتے بلدیہ ٹاؤن میں، لالو کھیت میں، نیو کراچی میں، کورنگی میں، پوری کراچی، پورے سندھ میں، کہ آج اگر MKM کی طرف سے میں اور میرے ساتھی اگر ہم دروازوں پہ جاتے الیکشن کیمپین کے لیے تو لوگ ہمیں کہتے ہیں بھائی MKM والو، بھائی بہت معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہمارے سارے کام کر دیے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے بھائی۔ تو ہم جو ہے وہ 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے ہمارے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں، تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں اور آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، ہمارے سارے کام کر دیے۔ ایک محلہ نہیں ہے پورے سندھ میں، ایک شہر نہیں ہے پورے سندھ میں، ایک تعلقہ نہیں ہے، ارے پورے سندھ میں ایک UC نہیں ہے، ایک یونین کاؤنسل نہیں ہے جس کو 15 سال 22,000 ارب روپے، ان کا اپنا ریکارڈ ہے، 22,000 ارب روپے 15 سالوں میں سندھ کی حکومت نے خرچ کیے، 22,000 ارب۔ ابھی میں تمہیں 300 ارب روپے کی کہانی بتا رہا تھا نا، صرف کراچی پہ، صرف 300 ارب روپے میں کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا۔ ان کا ریکارڈ ہے، جا کے ویب سائٹ پہ دیکھو، کہتے ہیں 15 سالوں میں سندھ میں 22,000 ارب روپے خرچ کیے ہیں۔ 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد آج ایک یونین کاؤنسل، ایک UC نہیں ہے، ایک UC نہیں ہے پورے سندھ بھر میں جس کو ان کی پارٹی پورے پاکستان میں ماڈل کے طور پر پیش کرے کہ پینے کا پانی جہاں پر آتا ہو، سیوریج کا پانی جہاں سے جاتا ہو، وہاں پہ اسکول فنکشنل ہو، وہاں کے اسپتالوں میں دوا ہو، وہاں پر رات میں لائٹ آتی ہو، صبح گیس آتی ہو، روڈ بنی ہوئی ہو، پارک تیار ہو۔ ایک UC نہیں ہے، ایک UC نہیں ہے۔ 22,000 ارب روپے خرچ کر کے ایک یونین کاؤنسل نہیں ہے، ایک یونین کا۔ تو ہم سے اچھا اگر کوئی ہوتا تو 15 سالوں میں اتنی زیادہ طاقت، اتنے زیادہ پیسے کے بعد آج وہ ہماری سیاست کو ختم کر چکا ہوتا۔ نہیں، ان کے 15 سالہ اقتدار نے جو ہماری غلطیاں بھی کی اور ہیں، انہوں نے ہماری غلطیوں پہ بھی پردہ ڈال دیا ہے، پانی ڈال دیا۔ آج سب لوگ کہتے ہیں ہم سب سے اچھے لوگ نہیں ہیں لیکن ہم سارے بروں میں سب سے کم برے ہیں، ہم سب سے اچھے نہیں ہیں، ہم نے غلطیاں کی ہوں گی، کر رہے ہوں گے، آئندہ بھی کریں گے، لیکن ہم سارے لوگوں میں سب سے کم برے ہیں، اور ہر دن کے گزرنے کے ساتھ اپنی برائیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو ہم کم کرتے چلے جا رہے ہیں، ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں کم کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ایسے لوگوں سے روزانہ کا واسطہ ہے۔ میں اگر کوئی غلطی کروں گا تو مجھے اگلے دن کسی سے ملنا ہے، کہیں نماز پڑھنی ہے، کہیں دکان پر جانا ہے، کسی محلے میں جا کر تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں۔ محلوں میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں کہ غلطیاں کر کے کسی سے ملے نہیں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں پوچھنے والا ہے، ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، ہم اسی زمین پر رہنے والے لوگ ہیں۔ تو اگر ہماری کوئی کوتاہیاں تھی ہیں، ہم اسے روزانہ کم کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ ہم سب سے اچھے لوگ نہیں ہیں لیکن ہم سارے بروں میں کم برے ہیں۔ اس شہر کے پاس ہمارے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ آخری دفعہ یہ شہر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے بنوایا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ شہر دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہی ہاتھوں سے بنوائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ ٹائم دور نہیں ہے، وہ
ٹائم دور نہیں ہے, آ گیا ہے وہ وقت. آج 15 سالہ اقتدار کے بعد آج پیپلز پارٹی ملک میں جا کر اپنے وزیر اعظم بنانے کے لیے کیمپین چلا رہی ہے. کیا پیپلز پارٹی لاہور میں کھڑے ہو کر لاہور والوں کو یہ کہہ سکتی ہے, اے لاہور والوں پیپلز پارٹی کو ووٹ دو, ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے؟ کہہ سکتے ہیں؟ لوگ جلسہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اگر اس کو کہہ دیا کراچی جیسا بنا دیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے لاہور والوں کو کہ اگر لاہور کراچی جیسا بن گیا تو وہاں بھی گٹر میں گر کر بچے مریں گے, وہاں بھی پھر پانی ٹینکر میں آئے گا, وہاں بھی پھر ایسے پیسے دے کر لگے گا, وہاں بھی پھر سسٹم چل رہا ہوگا, وہاں بھی لینڈ مافیا اپنی زمینیں, آپ کی جائز زمینوں کو گھیر کر آپ کی زمین کو چھوڑنے کے کروڑوں روپے لیں گے, وہاں پر بھی بلڈنگ کنٹرول والے رشوتیں لیتے پھریں گے, وہاں پر بھی کچرا کنڈی بن چکا ہوگا لاہور, وہاں پہ بھی جب کتے کاٹیں گے بچوں کو ان کی ویکسین لگانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو 15 سالوں کے اقتدار کے بعد آپ کہیں جا کر پاکستان میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پاکستان کو سندھ جیسا بنا دو گے, آپ پاکستان کو کراچی جیسا بنا دو گے. ارے ہم کہہ سکتے ہیں لاہور میں کھڑے ہو کر, اے لاہور والوں ہمیں ایک دفعہ ووٹ دو, ہم پورے لاہور کو ویسے ہی بنا دیں گے جیسے ہم نے 2005 سے 2010 میں کراچی بنا کر دکھایا تھا. ہم کہہ سکتے ہیں, ہم لاہور والوں کو پورے پاکستان کو کہہ سکتے ہیں, ہاں ہم نے 2005 سے 2010 میں ایسے کام کیے کہ ہم پورے پاکستان کو کہہ سکتے ہیں ہمیں ایک دفعہ ووٹ دو. 15 سالوں کی حکمرانی اور ہم آج الیکشن لڑ رہے, تو یہ مجمع ہے, اس کا مطلب ہے کہ مجمع 15 سالوں کی حکمرانی سے مطمئن نہیں ہے. ورنہ کس کے پاس ٹائم ہے؟ آپ ایم کیو ایم کو 5 سالوں کے لیے اقتدار دو, سندھ حوالے کرو, 5 سالوں کے لیے سندھ حوالے کرو. میں لاڑکانہ میں آپ کی زبان پہ ضبط کرواؤں گا, 5 سالوں میں اتنے کام کریں گے. ہمیں 5 سالوں کا اقتدار دو سندھ کا, ہم لاڑکانہ میں اور لیاری میں اتنے کام کریں گے, آپ اگلا الیکشن جیت نہیں سکتے, پھر نہیں جیت سکتے, اتنے کام کریں گے. ہم آپ کی زبان پہ 5 سالوں کا اقتدار دو, ہمیں سندھ حوالے کرو. 15 سال نہیں, بہت ہوتے 15 سال میں تو یہ پارٹیاں ہم جیسی پارٹیاں بند ہو جانی چاہیے تھیں, ایم کیو ایم بند ہو جانی چاہیے تھی, اتنا کام کر لیتے. آج ہمیں 5 سال کا ٹائم دو, 5 سال کے لیے حوالے کرو. لاڑکانہ میں اتنے کام کریں گے, کراچی تو دور کی بات ہے, وہ تو بنائیں گے, لاڑکانہ بنا کر دکھائیں گے, اور آپ لاڑکانہ میں اس کے بعد الیکشن نہیں جیت سکتے. یہ ہمارا عزم ہے, ایسا کر کے انشاءاللہ تعالی ہم نے دکھانا ہے. تو بلدیہ والوں بتاؤ تیار ہو 8 فروری کے لیے؟ بتاؤ تیار ہو؟ سب تیار ہے سارے؟ ہاتھ اٹھا کے, سب ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تیار ہو سارے؟ دیکھو سب ایم کیو ایم کو ووٹ ڈالو گے, ہاتھ اٹھاؤ, بتاؤ سب ایم کیو ایم کو ووٹ ڈالو. سنو دیکھو, اور آپ سب یہ چاہتے ہو کہ ایم کیو ایم جیتے, آپ سب چاہتے ہیں ایم کیو ایم جیتے, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. اب سنو میری بات, سنو میری بات بلدیہ والو. دیکھو اگر یہ جتنا مجمع یہاں پر ہے وہ سب صرف اپنے ووٹوں کی فکر کرے گا, اگر یہ مجمع صرف اپنے ووٹوں کی فکر کرے گا تو ہمیں دشواری ہو جائے گی, پریشانی ہو جائے گی. اس مجمع کے ووٹوں سے ایم کیو ایم نہیں جیتے گی, صرف اس مجمع کے ووٹ سے ایم کیو ایم نہیں جیتے گی. اگر تم جس کو ووٹ ڈال رہے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ پارٹی جیتے بھی, تو میری بات سن لو, اور وہ یہ کہ ٹوٹل 12 دن رہ گئے. میں تم سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 12 دن کے لیے ہمارے ایم کیو ایم کے کارکن بن جاؤ, سب کے سب, اور اس کارکن بن کر تمہیں میں یونٹ آفس نہیں بلا رہا, سیکٹر آفس نہیں بلا رہا, تم اپنے گھروں کو, سب لوگ اپنے گھروں کو یونٹ آفس بنا لو 12 دنوں کے لیے. سب اپنے گھروں کو یونٹ آفس بنا لو 12 دنوں کے لیے, جتنا مجمع یہاں پر ہے, اور ایم کیو ایم کے کارکن بن جاؤ صرف 12 دن کے لیے, صرف 12 دن کے. اور کیا کرنا ہے تم نے کرنا یہ ہے کہ جو تمہارا محلہ ہے, جہاں سے بھی جس گلی سے آئے ہو, اپنے محلے کی ووٹر لسٹوں کو اٹھاؤ, اپنے محلے کی ووٹر لسٹوں کو اٹھاؤ, اور اپنی گلیوں کی ذمہ داری پکڑ لو, اپنے گھر میں بیٹھ کر 12 دنوں کے لیے کارکن بن جاؤ, اپنے گھر میں بیٹھ کر. کہیں یونٹ آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے,
کسی جلسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اپنے گھروں میں میری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بچیاں ہیں, بزرگ ہیں, نوجوان, پورا گھرانہ اپنے گھر کو 12 دنوں کے لیے یونٹ آفس بنا لے, اور اپنی گلی اور اپنے پڑوس, اپنے محلے کی صرف 100 150 ووٹوں کی فکر کر لے بس. اور مت انتظار کرو انکم کے کارکن کا, سمجھو کہ نہیں آئے گا وہ, مت انتظار کرو کسی ذمہ دار کا. یہ ہمارا کام ہے, سب کا کام. ہم سب کی روزی روٹی نہیں ہے, یہ ہماری روزی روٹی نہیں ہے. ہم اس محلے کے, اس شہر کے, اس صوبے کے, اس ملک کے بچوں کی زندگی کو بہتر کرنے, ان کی تکالیف کو ختم کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں. یہ جہاد صرف ایم کیو ایم کے کارکنوں کا کام نہیں ہے. اس کوشش کرنے میں ہم سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. کتنا مشکل, 5 سالوں کے لیے اگر تم اپنی زندگیوں میں سکون لانا چاہتے ہو, کیا 13 دنوں کے لیے چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتے؟ اتنا آسان کام ہے. آج کل کا زمانہ کسی کے پاس جانے والا بھی نہیں ہے. 8300 پہ ڈائل کرو گے, سب کے ووٹوں کا پتہ چل جائے گا. شناختی کارڈ کا نمبر ڈالو گے, ووٹ آ جائیں گے, سارے گھرانے کے ووٹ آ جائیں گے. کتنا آسان ہو گیا زمانہ. اپنے اپنے گلیوں کی اگر تم نے چوکیداری سنبھال لی 12 دنوں کے لیے, اور ان سارے ہر کوئی اپنے ساتھ 100 100 ووٹ لے کر جب الیکشن کے دن پولنگ اسٹیشن پہ پہنچے گا, مجھے بتاؤ پھر یہ پیسہ نہیں جیتے گا, پھر یہ طاقت نہیں جیتے گی, پھر یہ آر او کی سیٹنگ نہیں جیتے گی. انشاءاللہ تعالی غریب اور مظلوم اور محکوم انسان کراچی کا NH 242 کا انشاءاللہ تعالی جیتے گا, اور ہم جیت جائیں گے. تو بڑے تیار ہو سارے 12 دنوں کے لیے کارکن بننے کے لیے, 12 دنوں کے لیے کارکن بننے کے لیے تیار. خدا کے واسطے ریکویسٹ ہے, 12 دنوں کے لیے تیار. بھائی دوبارہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. دیکھو یہ رب دیکھ رہا ہے, دیکھو یہ رب دیکھ رہا ہے. دیکھو اللہ کی مدد اس کو آئے گی جو اپنی حصے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بھی مدد بغیر کوشش کرائے نہیں کی ہے. تم گھر بیٹھ کر یہ سمجھو کہ کوئی مسیح آئے گا, نہیں آئے گا. یہ 100 بندے جمع کرنا کوشش ہے, یہ ووٹر لسٹوں سے 100 بندے جمع کرنا کوئی, ہر کوئی اپنے اپنے, اتنے سارے جب ایم کیو ایم کے کارکن ہو جائیں گے سارے, تو پھر ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ پھر ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ پھر کون ہمارے آگے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی کر لیں سب نے. دیکھو یہ آج اس یونٹ میں 30 کارکن ہوں گے, 40 کارکن ہوں گے, 50 کارکن ہوں گے. 50 لوگ 30,000 ووٹ نہیں ڈلوا سکتے. لیکن آپ جتنا بڑا مجمع ہے یہاں پہ, جتنا بڑا مجمع ہے یہاں پر, یہ جتنا بڑا مجمع ہے, آپ میں سے ہر آدمی نے 100 ووٹوں کی فکر کر لی, تو یہ مجمع جو یہاں ہے وہ 50,000 ووٹ ڈلوا سکتا ہے. 50,000, یہ 50,000 ووٹ یہ یونٹ نہیں ڈلوا سکتا. میں سمپل کر کے 500 سے زائد لوگ ہیں یہاں پہ, مجمع بھرا پر یہ کون کرے تو تمہیں 300-400 لوگ یار, یہ پورا حد نگاہ لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ سب 100 ووٹوں کی فکر کریں تو میں 50,000 کم بتا رہا ہوں. صرف 500 لوگ 100 لوگوں کے ووٹ ڈلواتے ہیں تو 50,000 ووٹ بنتے ہیں. 500 لوگ ہر یہ 50,000 ووٹ کو یونٹ نہیں ڈلوا سکتا, لیکن ہر کارکن, ہر آدمی, ہر آپ میں سے 100 ووٹ جمع کر سکتا ہے. تو یہ قطرہ قطرہ سمندر بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو ہر کوئی اپنے اپنے, کیونکہ یہ نارمل سیاست نہیں ہے, یہ جہاد ہے, اس کو کوشش کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو میری دعا ہے, مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ یہ کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ مدد دے گا. پھر اس کے بعد جلسے جلوس کارنر میٹنگ نہیں ہوگی. ایک دفعہ ایم کیو ایم یہاں سے جیتے, پھر آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ آرام کرو گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مصطفیٰ کمال اور یہاں کا ایم پی اے فہیم پٹنی اور ہمارا یہاں کا ڈائریکٹر, یہاں کے ٹاؤن, یہاں کی اسی, ہم آپ کی گلیوں میں, آپ رات کو آرام کرنا, ہم راتوں میں گلیوں میں کھڑے ہو کر آپ کی صبح کو بہتر بنانے کے لیے اپنی نیندوں کی قربانی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جیسے ہم نے پہلے کر کے دکھایا ہے, جیسے ہم نے پہلے کر کے دکھایا انشاءاللہ تعالیٰ. 8 فروری کا سورج حق کا پیغام لے کر انشاءاللہ تعالیٰ طلوع ہوگا. میں جو ہماری برادریاں یہاں پر آئی ہیں, کاٹھیا وارڈ جماعت کے لوگ ہیں, یہاں پہ عرب برادری کے لوگ ہیں, پاک قریشی جماعت کے لوگ ہیں, گانچی جماعت کے لوگ ہیں, سومرو برادری ہے, اور اجمیری جماعت کے لوگ ہیں, اور نیازی برادری ہے, اور اس کے علاوہ بھی جتنی برادریوں کے یہاں پر لوگ ہیں ان سب, کاٹھیا واڑی بلوچ برادری کے لوگ ہیں, اور کوئی رہ گیا ہے عرب برادری کے لوگ ہے. جزاک اللہ. میں نہیں جیتوں گا, آپ جیتو گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ جیتو گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ جیتو گے.
آپ میں نے آپ کو میں نے بتایا آپ کو، خدا کی قسم پوری کراچی میں لالو کھیت بھی ہے، نیو کراچی بھی ہے، میں جہاں سے چاہوں پارٹی مجھے ٹکٹ دے دے، میں نے بلدیہ ٹاؤن خود سے چنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ تعالی ابھی سے 12 دنوں تک آپ نے یہ کام کرنے، اور آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی کسی برادری کا، کسی بھائی کا، کسی بزرگ کا نام رہ گیا ہو لینے سے تو انہوں نے ناراض نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر الیکشن کے دوران بھی اور اس کے بعد ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، ایم کیم پاکستان زندہ باد، خوش رہیں، آباد رہیں، تھینک یو۔